یہ سربراہ کنوینر ایم کیو ایم پاکستان خالد مکل صدیقی بھائی، ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال بھائی، اور اس پنڈال میں موجود تحریک ایم کیو ایم کے تمام تحریکی ساتھیوں، کارکنوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے۔ یہ اسی سفر کا آغاز ہے جو پاکستان کے قیام کے لیے کیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے پاکستان قائم کیا، اگر آج وہ احساس محرومی، بیگانگی، عدم تحفظ، یتیمی، لاوارثی، بے یقینی کی کیفیت سے دوچار ہیں، تو آج پکا قلعہ کا یہ پنڈال اور یہ گراؤنڈ کچھ اپنوں کو اور غیروں کو یہ واضح میسج دے رہا ہے کہ ہم اس سفر کا وہیں سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صرف ساتھیوں، کارکنوں کا اجلاس ہے۔ جب یہ ایم کیو ایم کے حامیوں، ایم کیو ایم کے سپورٹرز اور ووٹرز اور حیدرآباد کے حق پرست عوام یہاں آئیں گے تو یہ 30 ستمبر 1986 کے جلسے سے بڑا جلسہ یہاں منعقد ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اسی تاریخ کو ایک نئے انداز سے رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ انتخابات آج کے کارکنوں کے اجلاس سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ بلدیاتی انتخابات جھرلو تھے، دھاندلی تھے، آبادی کے ایک بڑے طبقے کو دیوار سے لگا کر، دیوار میں چنوا کر، اگر اپنے ناجائز قبضے کو بلدیاتی انتخابات اور اس کی دھاندلی زدہ حلقہ بندیوں کے ذریعے اگر جائز بنانے کی تم نے سازش کی ہے، تو آج کا یہ پنڈال اگر طے کر لے تو انشاءاللہ 3 ماہ میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ تعالی ہوگا، اللہ نے چاہا۔ ہم مسترد کرتے ہیں جھرلو، جعلی، دھاندلی زدہ انتخابات کو کہ جہاں پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل، ان کی ایک متحد، منظم اور متحرک ہونے والی ایم کیو ایم کو جس طرح ان انتخابات سے باہر کیا گیا، حیدرآباد میں بھی دیکھیں کہ ایک طرف 6 لاکھ کی آبادی آفیشل حیدرآباد کی، 6 لاکھ کی آبادی آفیشل لطیف آباد کی، درست یا غلط؟ ایسا ہے نا؟ 6 لاکھ حیدرآباد، 6 لاکھ لطیف آباد، اور ٹنڈو جام کی 4-4.5 لاکھ، اور قاسم آباد کی 3 لاکھ۔ وہ بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ذاتی طور پر ہمیں کوئی پرخاش نہیں، لیکن 30-35% کی آبادی رکھنے والوں کو 25%
ٹوٹل کل رجسٹرڈ ووٹر میں ووٹ رکھنے والوں کو حیدرآباد کا میئر دے دیا جائے اور باقی 75% کی آبادی اور ووٹ رکھنے والوں کو دھاندلی کر کے انتخابات سے باہر کر دیا جائے، تو کیا ایسے انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ واضح نہیں ہوتا؟ اگر یہ انتخابات ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ پھر سے ہونے چاہیے اور اس میں ہم صرف اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو انتخابات میں موقع دے دیں اور صرف میری بیٹیاں اور بہنیں ووٹ ڈالیں، تو خدا کی قسم یہ سب ملا کر بھی اگر آ جائیں تو ہمارے جو ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا 10%، کتنا ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا ٹوٹل؟ بھائی 40 سیٹیں اگر پی ٹی آئی کو ملی تو 41,000 ووٹ، اور باقی پیپلز پارٹی کا کتنا؟ جو مین شہری علاقے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی بات نہیں کر رہا، 77,000 ووٹ. تو یہ کل 1 لاکھ کچھ ووٹ ہے، باقی 15,000 نمائندے، 15,000 اور ووٹ شامل کر لیں، یعنی 1.25 لاکھ ووٹ میں حیدرآباد کی تقدیر، حیدرآباد کے 20-25 لاکھ آفیشل آبادی، ویسے تو کئی گنا زیادہ آبادی ہے، اس کا فیصلہ کر دیں آپ اور اسے جمہوریت کہیں. یہ جمہوریت کے نام پہ کلم کا ٹیکا ہے، یہ فارس ڈیموکریسی ہے، یہ جھرلو الیکشن جعلی ڈیموکریسی ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے. ہم ایسی ڈیموکریسی کو، ایسے انتخابات کو مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اگر پیپلز پارٹی نے مان لیا، صوبائی حکومت نے مان لیا کہ دوبارہ حلقہ بندیاں کریں گے 10(1) میں، سیکشن 10(1) میں مان لیا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کون سا وقت پر الیکشن کرائے؟ طیب بھائی اور وسیم اختر بھائی 30 اگست 2020 کو اپنا ٹینیور مکمل کر کے گئے تھے. 30 اگست 2020، تو حلقہ بندیاں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ حلقہ بندیاں کب شروع ہوئی؟ نومبر 2021. تو 7 سال کی تاخیر تو صرف حلقہ بندیوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی. تو جب 7 سال کی تاخیر آپ نے کی تو اس کا بھی تو پھر آپ حساب دیں. وہ 7 سال کی تنخواہیں واپس کریں جو آپ نے لی، جو الیکشن نہیں کرائے، تو وہ 7 سال کا حساب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا ہوگا. پھر حلقہ بندیاں نومبر میں شروع کی، فروری مارچ 2022 میں ختم کی، اور اپریل میں ہم ہائی کورٹ میں تھے. اب ہائی کورٹ میں بھی جیسے فیصلے ہو رہے ہیں، ایک الگ پریس کانفرنس ہمارے قانونی ماہرین کریں گے انشاءاللہ. حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم نے پورے ملک میں افراتفری ہے، سیاسی لڑائی اپنے عروج پر ہے، 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے، پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں لیکن ہمیں ریلیف دینے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے 24 کروڑ پاکستان کے لوگوں اور خاص طور پہ پاکستان بنانے والوں، ان کی موجودہ نسل کی عزت اور وقار کی بحالی کا سفر شروع کیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہم بڑے اگر آپس میں کہیں پھر خدا نہ خواستہ اگر الجھ بھی گئے تو یہ کارکنان ہمارا محاسبہ کریں گے اور ہمیں کسی طور پر الجھنے نہیں دیں گے. کیونکہ میں نے جو اس پنڈال میں ماحول دیکھا ہے کہ آپ اس تحریک کے وارث ہیں، امین ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں آج کا سفر
ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کے سیاسی عمل کو بحال کرنے کا یہ سفر ہے. یہ ہماری عزت اور وقار کو جو جھکے ہوئے سر، جو کیفیت ہے یتیمی کی، محرومی کی، عدم تحفظ کی، بے بسی کی، یہ اس کو ختم کرنے کا. تو انشاءاللہ تعالی جس طرح کا مجھے یہ منظر، یہ انضمام یہاں نظر آ رہا ہے، یہ 30 ستمبر 1986 کی یاد کو تازہ کر رہا ہے. یہ ٹریلر ہے. انشاءاللہ ایک بڑے جلسے کی صورت میں بہت جلد یہاں پر ایک فلم چلے گی جو یہ ثابت کر دے گی کہ اگر میئر پیپلز پارٹی کا اپنے ناجائز قبضے کو جائز بنانے، غیر آئینی جو قبضہ تھا، پانی، گٹر، کچرا، سڑکیں، سالڈ ویسٹ، ہر چیز، بلڈنگ کنٹرول، ماسٹر پلان، 140A آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کی نفی میں سب کچھ پہلے ہی. بھئی اگر یہ بلدیاتی الیکشن ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میئر کے سارے اختیارات وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، چاہے حیدرآباد کا ہو، کراچی کا ہو، لاڑکانہ کا، کہیں کا، سارے اختیارات پہلے ہی وہاں ہیں. تو یہ الیکشن صرف اپنے قبضے پر ایک مہر لگانے کے لیے الیکشن ہوئے ہیں کہ ہم بڑی پارٹی بن گئے حیدرآباد کی، ہم بڑی پارٹی بن گئے کراچی کی، کدو بڑی پارٹی بن گئے. انشاءاللہ انشاءاللہ میری بہنیں اور بیٹیاں ہی کافی ہیں. یہ ٹام کروز مشن امپاسبل کی فیمیل ورژن ہے، انہیں ہلکا مت لینا. میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی تمہیں پہنچنے کے لیے میری بہنیں، میری بیٹیاں کافی ہیں. انشاءاللہ تعالی تمہارے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے انشاءاللہ تعالی. اور تم نے یہ قبضہ کر لیا، تم ایوانوں میں بیٹھو. انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کی بلدیہ کو ایوان سے باہر رہ کر ہم چلائیں گے انشاءاللہ. تمہیں ایک پل آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے. تمہاری جو یہ مصنوعی غبارے میں ہوا بھری ہے، ارے سوراخ والا غبارہ ہے، بہت جلدی یہ ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. سوراخ والا غبارہ ہے، جلدی ہوا نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی. میں تمام تحریکی ساتھیوں، کارکنوں جو ہمارے ذمہ داران ہیں، رابطہ کمیٹی کے ساتھی، ضلع کے ساتھی، ان کا تعلق MQM کے بکھرے ہوئے کسی بھی جھٹکے سے تھا، آج وہ حیدرآباد میں ایک پنڈال میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. سر اٹھا کر چلتے تھے، سر اٹھا کر چلیں گے. اور آخری بات یہ کہ بھائی ایک سوال پوچھنا ہے کہ پاکستان بنانا ہو تو ہمیں ہماری قربانی، بچانا ہو تو ہم بلی چڑھیں، معیشت کو مستحکم مضبوط کرنا ہو تو پھر ہمیں ایندھن بنایا جائے. اگر جمہوریت کے استحکام کی بات ہو تو ہمیں استعمال کیا جائے. تو بھائی اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینے آئیں گے آپ تو ہم بھی یہ سوال پوچھیں گے کہ ہم ہر جگہ ہماری قربانی، ہر جگہ ہم آگے، طالبانائزیشن، انتہا پسندی، دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، اور وہاں پر بھی اس کا مقابلہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. نظریاتی تحریک چلا کر انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ہر جگہ ہماری قربانی. تو پھر ہم بھی یہ سوال کریں گے کہ ہم آپ کو اعتماد کا ووٹ کیوں دیں بھائی؟ آپ نے ہمارے لیے، ہمارے شہروں کراچی، حیدرآباد کے لیے کیا کیا؟ پلہ مچھلی کی حرمت کو بحال کرنا ہے، حیدرآباد کی چوڑی کی حرمت کو بحال کرنا انشاءاللہ، یہاں کی ربڑی کی ناموس کو بحال کرنا ہے انشاءاللہ. اور آج اس پنڈال نے یہ واضح میسج دے دیا
کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا، باقی سب کا ٹائم آیا تھا، مظلوموں کا دور آ گیا، حیدرآباد کا دور آ گیا، مہاجروں کا دور آ گیا، پاکستان، ایم پاکستان پائندہ باد، حیدرآباد کے تحریکی ساتھی پائندہ باد، بہت شکریہ۔